الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہاولپور میں ایک جگہ پہ موجود ہیں اور وہ تحسین المنزل جسے ہم بولتے ہیں نا، یعنی کہ گھر کو شیاطین اور جنات اور ان کے اثرات سے کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے وہ پروسیس کیا جاتا ہے، وہ آج ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ وہ دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اگر اس طرح کی کوئی مسائل درپیش ہوں تو آپ نے اپنے گھروں میں کس طرح سے سارا پروسیس جو ہے وہ کرنا ہے۔ آ جائیں۔ کسی بھی ایسے گھر میں داخل ہوں تو آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، پورے گھر کو وزٹ کرنا ہے۔ وزٹ کر کے آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کو سمیل جو ہے وہ کس حصے سے آتی ہے۔ اب وہ سمیل جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جیسے میں اس کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یہاں سے ایک سمیل، عجیب سی سمیل محسوس ہوئی، جیسے بوسیدہ پرانے کپڑے ہوتے ہیں یا پھر کسی مردہ جانور کی سمیل جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم آگے آئے تو یہ ایک ہال ہے، اس ہال کے اندر یہ کارنر ہے، اس کارنر کی جو یہاں سے مطلب عجیب ایک سمیل تھی، تو چونکہ میں اس گھر کو پہلے ایک دفعہ میں وزٹ کر چکا تھا تو پھر ہم نے پروسیجر جو ہے نا وہ سارا ترتیب دیا اور پھر میں اور میری ٹیم جو ہے وہ میرے ساتھ آئے ہیں آج، تو انشاءاللہ ہم اس سارے پروسیجر کو مکمل کریں گے، تو آپ آئیں میرے ساتھ۔ تو ایک نا یہ چھت کے اوپر ہم آئے تو یہاں آ کے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب، یہاں پہ یہ دیکھیں ایک عجیب سی وحشت ہے، عجیب سا ایک ماحول ہے۔ تو پھر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کوشش انشاءاللہ تعالی ہم یہ پوری کریں گے کہ ہم اس کو اچھے سے صاف کریں۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہاں پہ اوپر آئے تو یہاں پہ نا مختلف بلیاں وہ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود تھیں، اور بلیوں کی جو جیسے یہ دیکھیں ایک یہ کارنر ہے، یہاں پہ بلیوں کی جو پوٹی ہے ان کا فضلہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کسی بھی گھر کے اندر جنات اور شیاطین کے موجود ہونے کی۔ اس کے ساتھ آپ اس طرف آئیں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ یہ دیکھیں اسی طرح ایک دوسری کارنر آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہاں پہ بھی اسی طرح بہت زیادہ اس کا جو فضلہ تھا وہ بہت زیادہ موجود تھا بلیوں کا۔ وہ دیکھیں وہ سامنے یہ جو کارنر ہے، اب ان چیزوں کو، ان جگہوں کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ۔ یہ کارنر ہے، ٹھیک ہے، اس کارنر میں اسی طرح آگے آ جائیں، یہ دیکھیں اس کارنر میں، پھر وہ آگے اس کارنر میں، اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ ہم نے یہ اس طرح سے پانی کی 2 بالٹیاں لے لیں تقریباً، یعنی ایک مجموعی جو آپ نے وہ پانی تیار کرنا ہے، یہ پورے گھر کے لیے یہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کافی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ وصفہ البیت یہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے، آدھا اس میں اور آدھا جو ہے وہ اس میں۔ اچھا، وصفہ البیت اور یعنی جو بھی یہ بنا رہا ہوگا اپنے گھر میں اس کو یہ چاہیے کہ وہ ریگولر اس کے اوپر جو ہے وہ تلاوت کرتا رہے۔ وہ تلاوت کیا کرنی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آپ پڑھتے رہیں، اور پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یعنی آپ کا یہ نیت اور ارادہ یہ ہو کہ یا اللہ جو ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ اس کے لیے اس کام کے عوض اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اب جب آپ کا یہ مکمل آپ کو لگے کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے تو پھر یہ عرق گلاب جو ہے یہ آپ کو عام مل جاتا ہے، بہترین جو ہے وہ عرق گلاب لیں کسی بھی کمپنی کا۔ میں نے جو عرق گلاب لیا ہے وہ کرشی کا لیا ہے، تو آپ کو وہ کوئی بھی مل سکتا ہے۔ یہ اس کو اس میں شامل کریں گے، ایک بوتل کو اس میں اچھے سے شامل کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اگلا جو پروسیس ہے وہ دوسری بوتل دوسری بالٹی میں شامل کر لیں گے۔
اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے شامل کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ پروسیجر سٹارٹ کریں گے گھر میں تو آپ کو یہ مکمل یعنی سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری چاروں قل یہ متواتر آپ پڑھتے رہیں. جب مکمل آپ پڑھتے رہیں مکمل ہو جائے، اس کے بعد جب یہ آپ کا ریڈی ہو جائے اور آپ نے پروسیجر بھی مکمل کر لیا ہو، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور آگے آپ بھی کریں گے. تو چونکہ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے بہت سارے گھروں میں یہ پرابلمز ہیں کہ مثال کے طور پہ گھر کے اندر بدبو آ رہی ہے مسلسل، یورن کی کبھی اسمیل آ رہی ہے، کبھی بوسیدہ کپڑوں کی، کبھی مردہ جانوروں کی، کبھی چوہوں کے مرنے کی، اور اسی طرح گھر کے جو کارنر ہیں وہ کہیں نہ کہیں افیکٹڈ ہیں. تو اب آپ یہ سارا پروسیجر جب مکمل کریں گے تو آپ کا ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا رب جو بھی معاملات ہیں اللہ ہمارے اس گھر سے دور کر دیں. تو اس سارے پروسیس کو بولتے ہیں تحسین المنزل. تو اس کے لیے جو رقیہ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ کروں گا. تو آگے پروسیس شروع کرتے ہیں. ہم نے جیسے وصفہ رومی تیار کر لیا ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پورے اس میں دوسرے عام پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کو پھینکتے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھینکتے جائیں. اور یہ جو ساتھ کر رہے ہیں نا یہ کام، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ بھئی وہ ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اس کو پڑھتے رہیں آپ. شاباش، اس کو مکمل کرو بھائی جان. اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہو مسلسل. ہاں جی، بالکل ایسے ہی. چلو یہ دو مجھے. یہ ہم اگلے کمرے میں آ گئے ہیں جی، اگلے کمرے میں ادھر آؤ جی. چلو ہاں ادھر لاؤ پانی لگاؤ. اس کمرے میں سی نا بہت سمیل تھی، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اب اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ادھر پانی مت، کرسیاں وغیرہ ایک سائڈ سے کر دیں. بس چلو بس. اچھا جی، جب یہ پروسیجر آپ کا مطلب سارا وصفہ البیت والا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے یہ پورے گھر میں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے صرف یہ 2 ٹکڑے نہیں، آپ کو کافی زیادہ لینا ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کتنا ہے. تو یہ ہر کمرے میں آپ کو اس کے بعد یہ کرتے ہوئے یعنی پورے گھر میں آپ کو اس کو چلانا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو اس دوران بھی آپ کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ آپ پڑھتے رہیں گے. اس سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذتین جو ہیں وہ یعنی شیاطین کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. تو ابھی ہم باہر کھڑے ہوئے تھے، تو جب ہم یہ پروسیجر کر رہے ہیں تو اس دوران بھی ہمیں جیسے بلی کی پوٹی ہوتی ہے اس کی شدید ترین بدبو جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں آئی. تو ادھر آؤ ساتھ میں. اب یہ باہر آؤ ذرا. اب جب ہم یہ سارا پروسیجر کر رہے ہیں نا تو اس دوران یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے اور اسی طرح کندھوں پہ بوجھ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی کیفیات ہوں تو بالکل بھی اس کی ٹینشن نہ لیں. یہ مطلب سراسر یہ شیاطین جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ آپ کو پریشر دے رہے ہیں، کہ پریشر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو. تو اللہ کریم ہمیں ان شیاطین کے شر سے اور ان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سارا پروسیجر کر رہے ہوں گے تو یہ کرتے کرتے مطلب شیاطین کے اور جنات کے ان گھروں میں سے نکلنے کی جو علامت ہے نا وہ یعنی یہ ہے کہ آپ کو وہ سمیل آنا بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا مین ہال ہے جہاں پہ زیادہ مسائل جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. یہ کلاس روم ہے. ہر جگہ پہ آپ کو یہ جا کے پورے گھر میں آپ کو یہ بخور لگانا ہے. تو بخور لگانے سے اللہ کے فضل سے بہت ساری آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کور ہو جائیں انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ مین یعنی کسی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں, گھر کی مین کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد جو آپ کو رقیہ کرنا ہے وہ رقیہ کریں, مکمل کریں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ رقیہ کریں گے مکمل. تو اس رقیہ کو کہتے ہیں رقیہ تحسین المنزل, یعنی گھر کی حفاظت کے لیے یا گھر کو مزید شیاطین اور جنات سے محفوظ بنانے کے لیے جو مؤثر ترین رقیہ ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی لگاؤں گا, آپ کو بتا دوں گا کہ وہ آپ نے کون کون سی آیات یہاں پہ پڑھنی ہے انشاءاللہ. فجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.